میں التماس کروں گا مفتی مختار علی رضوی صاحب ہمارے محترم آپ تشریف لائیں گے اور خطاب سے مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الحمد للہ علی ما مضی والحمد للہ علی ما بقا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وقال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ دل کو حاضر کر کے دل کی توجہ سے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیجئے کہ جب ہم توجہ سے پڑھیں گے تو سرکار بھی نظر رحمت فرمائیں گے، کیونکہ اپنا فرمان ہے آپ کا۔ جلال الخیرات کے اندر علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے یہ حدیث شریف، فرمایا ہے تمہارا درود شریف پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صاحب کا فرمایا آل محبت کا میں خود سنتا ہوں اور ان پر نظر رحمت بھی فرماتا ہوں۔ ایک دفعہ دل کی توجہ سے پڑھیے، پہلے دل کو حاضر کیجئے اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کر پڑھیے، جب ہم توجہ سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے تو حضور نظر رحمت فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم تو انسان ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو اتنی لجپال ہے، اگر پتھر بھی محبت کرے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھی محبت کا بھی جواب عطا فرماتے ہیں۔ جبل احد کی طرف پشت فرمائی جا رہے ہیں، پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے تو پوچھا کہ حضور کوئی رو رہا ہے؟ فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحن نحبہ او کما قال، فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم محمد مصطفیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یہی تک محبت نہیں، فرمایا یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ دل کی توجہ سے پڑھیے اور محبت کے جذبات سے پڑھیے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وعلا کی لامحدود حمد و ثنا اور اللہ کی حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد لائق کے ساتھ محبت جملہ حاضرین علیہ السلام، عاشقان مصطفیٰ علیہ سنت و جماعت، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اپنے دلوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے مسلمانوں، چند جملوں کے اندر میں آپ کی خدمت میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام جو آپ کی فکر ہے وہ آپ کی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کی زبان سے امام صاحب کی فکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، وہابیہ خبیثہ اور شیعہ ملعون فرقہ کے لوگ اور اسی طریقے سے اہل حدیث غیر مقلدین تبرہ بازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بریلی کے اندر ایک مولوی گزرا ہے احمد رضا بریلوی۔ احمد رضا بریلوی ایک بریلی کے اندر گزرنے والے یا زندہ رہنے والے یا درس دینے والے مولوی کا نام نہیں، امام احمد رضا بریلوی محمد رسول اللہ کے غلاموں کے رگوں کے اندر غیرت کا جو لہو دوڑتا ہے اس کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے۔
اور امام احمد رضا بریلوی آج سے 70 سال پہلے وصال نہیں کر گئے، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان محمد رسول اللہ کی عظمت کی خاطر کسی گستاخ کے منہ پر جو تھپڑ مارے گا اس تھپڑ کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے۔ معزز سامعین حضرات، امام احمد رضا بریلوی کسی فرد کا نام نہیں، امام شاہ احمد رضا بریلوی ہر بندہ مومن کے دل کے اندر رسول اللہ کی عزت و عظمت و تقدس کی خاطر میدان عمل کے اندر لانے والے جذبات کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے۔ اور امام احمد رضا بریلوی اس طرح نہیں جس طرح کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت مصطفیٰ کی جوت دنیا کائنات ارضی کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کے دل تک پہنچائی ہے، اسی طرح اپنے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی عظمت کو بلند کر کے یہ ثابت کر دو کہ اکثر المفارس کے اندر بیٹھنے والے عاشقان مصطفیٰ امام احمد رضا بریلوی کی محبت کی خیرات لے کر آئے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ معزز سامعین حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بندہ مومن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف جذبات کا ایک سیلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور امام احمد رضا بریلوی کسی ایک بندے کا نام نہیں، یہ بریلی شریف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جاری ہونے والے دریا کا نام ہے۔ اور یہ وہی دریا ہے جو پوری زمین پر حضرت مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں فیصل آباد کی سرزمین کے اندر ظاہر ہوا اور جس نے پوری پاکستان کی سرزمین کو سیراب کر دیا۔ معزز سامعین حضرات، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیضان دیا ہے اس فیضان کو پاکستان کے اندر محدث اعظم پاکستان نے تقسیم فرمایا ہے، لیکن فکر رضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبانی، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فضل و کمال کو بیان کروں، اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے فضائل کو بیان کر سکیں، یا آپ کی علمی شان کا ہم کسی کے ساتھ تقابل کر سکیں، یا آپ کے ہم اتنے بلند پایا علمی تشخص کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آپ صرف اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روئے زمین پر کوئی ایسا فتنہ اٹھا نہیں ہے، لیکن ادھر سے فتنہ اٹھا ہے، ادھر سے امام احمد رضا بریلوی کا قلم اٹھ گیا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، اور آخر والے بندے بھی کہیں سبحان اللہ۔ معزز سامعین حضرات، ابھی تو آپ نے رضا کے نغمے سننے ہیں، مناظر اسلام حجت الاسلام والمسلمین حضور گنج عرفان حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی زبان سے، اور آپ کو پتا ہے یہ خون شبیر کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں علی کا بیٹا خطیب عرفان رضا کے نغمے سنا رہا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حق کے جذبات کا نام ہے، اسی لیے کہا ہے کہ بے مثل بے مثال تے بے کیف اللہ دوجا اور نہیں کوئی خدا ورگا، تے سڑے جوڑے جو عرش تو پار جاوے دوجا اور نہیں کوئی مصطفیٰ ورگا، تے لا تخافدہ کرے ارشاد جیڑا اور کوئی غوث نہیں غوث الورا ورگا، تے جس دے علم نے دنگ جہان کیتا کیڑا عالم احمد رضا ورگا۔
تے گل گل وچ گل رضا دیے، گل گل وچ گل رضا دیے تے بات بات وچ بات رضا دیے تے دیوبند دا بوا جس آئے اور دیوبند دا بوا جس اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، دیوبند دا بوا جس اور واحد ذات ذات رضا دیے تے لائل پور دے شیخ الحدیث سائیں بڑی خوب خیرات رضا دیے۔ فکر رضا کیا ہے؟ فکر رضا یہ ہے کہ جہاں بھی دین کا کوئی دشمن پاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی دشمن پاؤ، اگر تمہارا بس چلے تو اس کے منہ پر تھپڑ مار دو اور اسے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ کے غلام زندہ ہے اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے ہم اپنے آقا کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر انہی کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ معزز سامعین حضرات آخری شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا لے کے کیا جا رہے ہو ساتھ؟ اور بندہ نال توشہ کھڑنا ہے نا، بندہ نال توشہ کھڑنا ہے نا، سفر جو کرنا ہے لمبا آتے نال زیادہ راہ اڑا ہے نا۔ اور پوچھا نے امام صاحب سفر ہے برزخ کا، ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ میں 1100 سے زیادہ کتاب لکھی ہے، دسو حالانکہ ان کا قلم بھی عشق رسول میں چلا ہے۔ اور دوسرے جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے ہمیں عشق سے فتوے دیے۔ میں کہا فتوے عشق سے نہیں ہوتے، فتوے سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں۔ عشق سے فتوے کیا ہوئے؟ سوچ سمجھ کے دیے ہیں اور حجت قائم کی ہے 5 بندوں پر۔ 5 بندے مولوی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ 5 بندے کیا ہے جی؟ پورے زور نہ لاکھ، یہ 5 بندے کافر ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ حضرت کلے نہیں آکھیا، 40 مکے مدینے نے علماء ہے۔ آج سوارم الہندیہ نے اندر 486 علماء ہندوستان ہیں، اور میرے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ رہے اور اب تک جب تک جس سال میری دستار ہوئی اس سال تک ان 5 بندوں کے کفر پر جو بھی فارغ التحصیل علماء ہیں ان سے دستخط لیے جاتے رہے۔ تو کیا ہوا؟ اس مسئلے پر اجماع ہو گیا، یہ 5 بندے کیا ہیں؟ بس ڈلے پہ گئے۔ جو ان کو بھی کافر نہ مانے اور ان کے عذاب میں شک کرے ان کے بارے میں بھی مکے اور مدینے کے علماء کا فتویٰ ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ معزز سامعین حضرات یہ فکر رضا ہے۔ مولوی کہیں آنے رشید پتہ ہی نہیں لگا، اعلیٰ حضرت امام ہے تو صحیح پتہ کیوں نہیں لگا؟ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ التقدیس الوکیل مناظرہ ہویا ہے بہاولپور نے اندر، شیر پنجاب مولانا سید غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ مناظرہ کیتا خلیل امبیٹوی نال۔ تو صدر مناظر کون ہے پتہ ہے؟ او صوفی کوٹ بٹھن والا، کوٹ بٹھن والا صوفی خواجہ غلام فرید، کوٹ بٹھن والا صوفی غلام فرید، خواجہ غلام فرید صدر مناظر تھا۔ نواب صاحب بہاولپور سر صادق پنجم نے پوچھا حضرت خواجہ سائیں مناظرے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ بہت سارے بندے صوفی تے ولی تے پیر بنے اور جو مرضی ہے بے کوئی آکھے، میں کہ تسیں کو آکھے تانے گستاخ ہے، میں تسیں نے گستاخ ہے تو رسول اللہ نے گستاخ کوئی نہیں۔ اور تمہاری اوقات کیا ہے رسول اللہ کی شان کے آگے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو خود 4 بندوں کو پیسے دے کر اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہو اور اپنے نعرے لگانے والوں کو پیسے دیتے ہو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت تو اتنی اور ایک یہ بارگاہ اتنی نازک ہے۔ یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا بندہ گستاخی کرے نہ لکھے نہ، خالی سوچنے سے ہی کافر ہو جاتا ہے، خالی سوچنے سے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ غلام فرید خلقت کو جیندی گھولے ہر دم فرید دے کولے۔ پوچھا فرید سے، خواجہ غلام فرید سے، نواب شاہ بہاولپور نے، سائیں کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ کون مناظرہ جیتا ہے؟ واقعی یہ دیوبندی کافر ہے؟ تو خواجہ صاحب کے الفاظ سنیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اگر یہ کافر نہیں ہے تو کائنات میں پھر کوئی بھی کافر نہیں۔
زور سے اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں کیا لے کر جا رہا ہوں قبر میں؟ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ توشہ. میرا زادے راہ کیا ہے قبر میں؟ قبر میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ توجہ فرمائے، آخری جملہ ہے میرا، توجہ فرمائیے. کیا لے کر جا رہا ہوں؟ فرمایا بہت کام کیا ہے، عبادت اور ریاضت بھی کی ہے، لیکن قبر کے لیے یہ توشہ میں نہیں کہہ رہا. میں تمہیں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ میرا توشہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے. آخر سے آواز آئے سبحان اللہ کی. لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. خس خس جتنا قدر نہ میرے پیر زبیر شاہ نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سائیاں، تے اے اپرالا میرے والا کت تساں تھی ٹکدا، 70 کرسی ساڑی توڑی اے احسان نہ مکدا. تے لوکی مینوں آن ڈراندے رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جے دے موڑے کملی کالی. السلام علیکم. بڑے آسان انداز میں مجاہد اہل سنت شاہین اہل سنت حضرت علامہ مفتی مختار علی رضوی صاحب اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے.